دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹرٹول کا دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی پر، تیسری پر۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، سیلن جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں؟ میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال، میں نے سوچا، 40 سال ہو گئے ہیں، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے اب بھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ یہ خواب میں دیکھ چکی تھی۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہ خانہ۔ ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محل ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وسیع گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عصب میں ایک تہخانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے دبی ہوئی تھیں۔ اس وقت سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، کچھ کا کہنا تھا کہ اس تہخانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، این سیتا دیوی کے مورتی کے نیچے۔ کہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہخانے میں ایک عجیب سی بو ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہخانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہخانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں صحیح سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے رشتے کی پھپھو حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کو کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں۔ کبھی وہ میری طرف آ جائیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے اور پھر نکلتے تو شام کو خبر لیتے۔
عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے ساتھ خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا پھڑنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا، دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر بھی جمع ہوتی، کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم ہی دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتیں، کہانیاں سناتیں۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں، ان سے میک اپ کرتی، ریڈیو پر گانے لگاتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پورے اسرار تہانے سے اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر اور من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس عمر کے نوجوانوں میں بے حد زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہ لگتا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں تھی کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کسی طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، سچ برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے ہی نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس میں جمشید چھپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ کم عمر کی محبت کب کچھ سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول کے مطابق سو چکی تھی، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی تھی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی مگر کسی باؤنڈری کے بغیر، وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آتا تھا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ جا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا، اور وہ ٹانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔
میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن ہوگا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دعا دی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہھانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چھپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہھانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہھانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہھانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہھانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر۔ میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہھانے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیزی سے پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہھانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تو تم کہاں ہو؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے، اگر کوئی کمرے میں آ گیا میرا بیٹا یا بہو تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ سال گزر گئے اور بھیانک پراسرار واقعہ اس طرح پوری طرح مجھے یاد ہے۔ مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی مہدم موجودگی میں تہھانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا ہے۔ ناہید، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہھانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں۔ اسی طرح، اتنا ہی بلکہ اس کی کہیں زیادہ پراسرار تہھانہ ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب تک ختم ہوگی؟ اگر آپ کو بھی یہ کہانی دلچسپ لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔